اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، اس کے اندر موجود زندگی گزارنے کا نظام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت کے لیے یہ بہت بڑا انعام، اور اس کے اندر موجود زندگی گزارنے کے نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان اور آسمانوں سے لے کر قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جبرائیل امین کی مسلسل اڑان، اس سب کا مجموعہ جو ہے وہ قرآن۔ یہ انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب سے انسان اس جہان میں آیا ہے، اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے انسانیت کو زندگی گزارنے کا پیغام بھی مسلسل آیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت اس زمین پر مختلف زمانوں میں مختلف زمین کے خطوں پر مختلف قوموں پر اور مختلف پیغامات لے کر مسلسل آتی رہی، مگر یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں، وہ خاص مدت کے لیے آئے تھے، خاص زمانوں کے لیے آئے تھے، خاص قوموں کے لیے آئے تھے، مگر جب سے یہ قرآن آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان لایا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک یہ جہان رہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے، اس کے بعد اور اللہ کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع پر تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری روح زمین پر
اپنے ان خدام کو مخاطب کر کے میری طرف سے یہ اعلان کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جو کچھ بھی کوئی انسان اس جہان میں اللہ تبارک و تعالی سے انعامات کی کوئی طلب، کوئی توقع، کوئی امید رکھے بیٹھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنے اس کلام کے ذریعے ہر انسان کی ہر ضرورت کو ہر زمانے پر میں نے اس کے انعامات کا ایک انتہا کر دی ہے، اور اس کے بعد اور کسی انعام کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ جس کے پاس یہ انعام پہنچ گیا ہے، یہ پیغام پہنچ گیا ہے، وہ اس پر چل پڑا ہے، تو زمانے گزرتے جائیں گے، دنیا آتی اور جاتی رہے گی، اور میرا یہ انعام نصف النہار کی طرح سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ اس کے بعد مزید کسی اور نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی صحیفے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اور سے کسی اور انعام کی کوئی توقع ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، قل، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اعلان وہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے، اپنے دور کے بندوں کو مخاطب کیا ہے، خاص زمانے کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مگر یہ واحد اللہ کا کلام ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے اعلان کیا۔ اور جب یہ اعلان ہوا ہے تو پوری زمین پر ایک دفعہ ہلچل بچی۔ جس نے بھی سنا ہے سارے ایک دفعہ حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس سے پہلے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں جب اسلام کی بات کسی سے بھی کی ہے، بڑے سے بڑے دانشور جو وہاں قریش مکہ کے موجود تھے، جس سے بھی میں نے بات کی ہے، ایک دفعہ وہ گھبرایا۔ واحد ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے سامنے جو ہی میں نے اللہ کے پاک کلام کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، روئے زمین پر صرف ایک انسان ایسا ہے جس نے کہا تھا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تو قرآن پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے آیا تھا، اور اب تو اس کو 1450 سال سے بھی اوپر ہو گئے۔ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر خود فیصلہ کریں کہ کیا اب جب قرآن کا حکم آتا ہے اور ایک طرف ہمارا نفس ہوتا ہے، برادری کا ڈر ہوتا ہے، حکومت کا خدشہ ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ایک طرف وہ ہوتے ہیں اور ایک طرف اللہ کا کلام ہوتا ہے، ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے آگے سر جھکاتے ہیں، یا دنیاوی کاموں میں ہم اللہ کے کام کی بجائے اپنے اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں؟ اس بات پر فیصلہ اس دن ہوگا جس دن 50,000 سال کا ایک سال ہوگا، ہر بندہ فردن فردن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، وہ عرش بری پر ہوگا، میزان عدل سامنے ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر موجود ہوں گے، نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہوگا، اور رب کائنات سب کے سامنے فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اس کتاب کو جو تیرے ہاتھ میں ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور پھر تجھے خود حساب کتاب اپنا کر لے
کہ تو کہاں جانے کا مستحق ہے، جس طرف یہ کتاب تجھے کہتی ہے جو تو زندگی میں اپنے لیے روز چھاپتا رہتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تیری کتاب جو مرتب کی ہے وہ تیرے کندھے پر میں نے وہ لکھاری بجھائے ہوئے تھے، دونوں کندھوں پر وہ بیٹھے تھے، قلم ان کے ہاتھ میں ہے، رجسٹر ان کے سامنے ہے، اور تیری زندگی کا ہر قول، تیرا ہر فعل، تیرا ہر کام، تیری زندگی کا ہر قدم، تیری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی وہ تو کرتا تھا وہ اس کا ادراج کر لیتے تھے۔ اب پڑھ اس کتاب کو میرے بھائی، یہ دن آنا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے لیے نہیں آنا؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ دن آنا ہے، اور اسی کی تیاری کا نام ایمان ہے۔ اور اس دن میں کامیابی کے نسخے بھی اسی سارے کے سارے قرآن کے اندر ہر جگہ موجود ہیں۔ ہر ایک کے لیے وہ پیغام ہے۔ اہل اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء اور علماء اولیاء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو اس جہان میں جب وہ زندہ ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے، یہی دو زندگی کی بہت بڑی علامتیں ہیں۔ اگر آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے، اس کا کوئی والو جام ہو جائے، کوئی رگ میں خون جم جائے، تو آپ کے دل کی دھڑکنیں بے روٹ ہو جائیں، تو آپ فوراً زمین پر آتے، قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر یہ سب ٹھیک چل رہا ہو اور سانس رکنے لگ جائے، کوئی آپ کے اندر سانس کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تب بھی آپ چل نہیں سکتے، وہیں بیٹھ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس جہان میں جب تیرا سانس چل رہا ہے، جب تیرا دل دھڑکنے کر رہا ہے، اور تو اگر میری ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنی زندگی گزارتا رہے، تو یہ تیرے لیے سارے جہانوں کی کامیابی۔ اس جہان میں بھی تو کامیاب ہوگا۔ جب تجھے کپڑے میں لپیٹ کر زمین کے اندر رکھ کر تیرے اوپر مٹی ڈال کر تیرے رشتے دار واپس چلے جائیں گے اور تو وہاں اکیلا اس گڑھے میں پڑا ہوگا، تو وہ بھی تیرے لیے جنت بنا دوں گا۔ یہ بھی وعدہ ہے اس کا۔ جب تو قبر سے اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا اور اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اللہ کے حضور حشر کی طرف تجھے ہانکا جائے گا اور وہاں لا کر کھڑا کیا جائے گا، فرمایا وہاں بھی اگر تیری اور میری دوستی اس جہان میں ہوگی تو تیرے چہرے کی چمک بتائے گی کہ کوئی اللہ کا دوست آیا کھڑا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جو انسان کی پہچان ہوگی وہ اس کے چہرے سے ہو جائے گی، اسے نام کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے وزٹنگ کارڈ نہیں دکھانا پڑے گا، اسے اپنا تعارف نہیں کرانا پڑے گا، اسے اپنی پہچان نہیں کرانا پڑے گی۔ اس دن جو پہچان ہے وہ صرف آپ کے چہرے کے اوپر عیاں ہوگی، دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چہرہ جو آیا ہے اس کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ اپنی اس جہان کی زندگی میں اللہ کے ساتھ دوستی لگا کر آیا۔ یہ جو دوستی لگانا ہے نا اس جہان میں اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ تصوف ہے۔ اور جو دوستیاں لگواتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں آپ کو اٹھاتے ہیں، مصلے پر بٹھاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ تیرے سانسوں کی لائن ڈوری صحیح کرتے ہیں، تیرے دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور اللہ کے حوالے کر کے تیرے اندر اللہ کے پاک نام کی محبت کا جذبہ اور نور پیدا کرتے ہیں، وہ پیر ہوتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی پیر کون ہوتا ہے؟
میں نے کہا پیر وہ ہوتا ہے جو تجھے اپنے گرم لحاف سے سردیوں میں رات کی تنہائی میں اٹھا کر تیرے جسم پر ایک کپڑا لپیٹ کر مصلی بچھوا کر جب ساری دنیا سو رہی ہے وہ تجھے اللہ کے حضور لا بٹھاتا ہے، جو یہ تیرے اوپر محنت کر کے تجھے وہاں پہنچاتا ہے وہ پیر ہوتا، باقی سب بے غیرت ہوتے۔ یہ اتنا مقدس پیشہ ہے، اتنا مقدس کسب ہے، اتنا عجیب و غریب یہ اللہ کا انعام ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اپنے ابو کا تعارف جب موسیٰ علیہ السلام سے کروایا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ابو پیغمبر ہیں، وہ تو پیغمبر تھے۔ ان کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کس پائے کے آدمی ہیں۔ انہوں نے بتایا اپنے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ جب ان کی بیٹی تشریف لائی انہیں بلانے کو تو اس نے کہا ابونا شیخ کبیر، میرا ابو جو ہے وہ بہت بڑا شیخ ہے۔ فارسی کا لفظ ہے نا پیر تو، اور شیخ عربی کا لفظ ہے۔ فارسی میں پیر کہتے ہیں، عربی میں شیخ کہتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنے باپ کے نبی ہونے کا اعلان نہیں کروایا، ان کے تعارف میں اور ان کی وجہ نہیں بتائی، فرمایا وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابو جو ہیں وہ بہت نیک صالح آدمی ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو شیخ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اٹھا کر اللہ کی حضوری میں لے آئے۔ یہ جو تیرے دل کے اندر دھڑکنے ہیں، جو تیری زندگی کی علامت ہے، جو تیرے سانس کی لائن ڈوری چلی ہوئی ہے، یہ ساری سانس کی لائن ڈوری اور تیرے دل کی دھڑکنوں کی باغ ڈور اٹھا کر اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تیرا سانس جب دھڑکتا ہے، تیرا سانس جب آتا ہے تو اس میں اللہ کا نام آتا ہے، جب جاتا ہے تو اس کے نام کی ضرب لگاتا ہے۔ تیرا دل جب دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکنوں کے اندر اللہ کا نام ہوتا ہے، جو تجھے یہ کر دیتا ہے وہ تیرا پیر ہوتا ہے۔ اور یہی بات اللہ بتا رہا ہے اور یہی کہنے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ جو دوستیاں آج کل کے دور میں بھی پائیدار ہوتی ہیں نا، وہ دوستیاں چپ کے لگتی ہیں، اور شروع میں اس کی کسی کو بھنک نہیں ہوتی، پتہ نہیں لگتا۔ جب ان دوستیوں کا پتہ لگتا ہے تو ایک طوفان مچ جاتا۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ تم نے دوستیاں لگانی ہیں تو اس کی ابتدا کرو چپ کے۔ وہ چپ کے کیا ہوتا ہے؟ جب رات کو ساری رات دنیا سوئی رہتی ہے، سناٹے ہوتے ہیں، سکوت ہوتے، اور کوئی درویش زمین کے کسی کونے پر بیٹھا ہوا اللہ کے پاک نام کو اپنے سانس میں پرو کر دل کی دھڑکنوں میں سجا کر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا جسم فرش پر ہوتا ہے مگر وہ خود عرش پر ہوتا ہے، یہاں رب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ جب اس کا ذکر جاری ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیری میری دوستی لگ جاتی۔ اسی دوستی لگانے والے کو پیر اور شیخ کہتے ہیں۔ طبلے سرنگیوں والوں کے کچھ نہیں ہوتا، ڈول باجے والوں سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے سے نظریں نیازیں کھانے والے ٹھگ اور چور ہوتے۔ تو اللہ یہاں وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، لفظ خفیہ آیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، ادعو دعا سے پکارا کرو، ربکم اپنے رب کو، تضرعا عاجزی کے ساتھ۔ یہ عاجزی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے تقرب کی اور بلندیوں پر لے جاتی۔
حضرت با یزید بستامی ایک بہت بڑا ولی اللہ ہوا، نام سنا ہوگا آپ۔ ان کے مکتوبات کے اندر لکھا ہوا ہے، معروف واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اللہ کے حضور بیٹھ کر اکیلا تنہائی میں ذکر کر رہا تھا تو یکدم میرے ارد گرد ایسا نور پھیل گیا جیسے رات کو کسی نے سورج چڑھا دیا ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے رب کائنات کا نور ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کے اندر سے آواز آئی، با یزید میری بات سن۔ دوستیاں جب چپکے لگتی ہے نا تو پھر باتیں تو ہوتی، راز و نیاز تو ہوتے ہیں، محبتیں تو پھر جب اس کے طوفان اٹھتے ہیں تو یہ پھر عرش پہ جا کر ساکن عرش کو متوجہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے جواب بھی آتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے یحبہم ویحبونہ، ہم مجھ سے محبتیں کرتے ہیں، وہ ہم سے محبتیں کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، رات دم جاتی ہے، ستارے چمک چمک کر تھک جاتے ہیں، کہکشائیں جو ہیں وہ ایک طرف سے چلتی ہے دوسری طرف نکل جاتی ہے، صبح کے آثار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے اس کی اور میری بیٹھک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، حتیٰ کہ ستارے پیٹ پھیر کر جا رہے ہوتے ہیں، سورج آ رہا ہوتا ہے اور ہماری دوستی کی محفل قائم و دائم ہوتی ہے۔ جو یہ ہوتا ہے یہ اثر ولایت اور تصوف، باقی تو فراڈ ہے۔ تو با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ آواز آئی مجھے میرے اللہ کی، فرمایا با یزید میری بات سن، تجھے اگر میری طلب ہے تو اس طلب کو کامیاب اور مقبول کرنے کے لیے میری ہدایت سن لی کہ دو ایسی خصلتیں ہیں، دو انسان کے اندر ایسی خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک خصلت ایسی ہے کہ جس کے وہ نزدیک ہی نہ جائے۔ جو میں نے انسان کے اندر دو خصلتیں رکھی ہیں ان میں ایک ایسی ہے کہ انسان اس کے نزدیک ہی نہ جائے، وہ صرف میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس خصلت کو اپناتا ہے تو گویا وہ میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کو رگڑ کے رکھ دیتا ہوں، پھر میں نہیں چھوڑتا اس کو۔ اور فرمایا وہ خصلت کیا ہے؟ فرمایا وہ کبر ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ فرمایا میں کائنات کا رب ہوں، میں مالک ہوں، میں نے ارض و سما اپنی قدرت کے زور پر پیدا کیے ہیں، اس لیے یہ کبر صرف کائنات میں مجھے سجتا ہے۔ کوئی میری مخلوق ہو کر اگر کبر کرتا ہے تو حدیث مبارکہ ہے گویا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا۔ کہتا ہے یہ مت کرنا، کبھی بھی نہ کرنا، یہ خصلت مت اپنانا، یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اور دوسری خصلت وہ ہے جو میں نے اپنے لیے نہیں رکھی، بندوں کے لیے رکھی ہے، اس کو اپنانا۔ اور وہ خصلت کیا ہے؟ فرمایا عاجزی۔ میں رب کائنات ہوں، میں نے اپنے لیے وہ خصلت نہیں رکھی، میں عاجز نہیں ہوں، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ جب وہ چاہے گا تو خود قرآن بتاتا ہے یہ جو کائنات اتنی بڑی ہمیں نظام چلتے نظر آ رہے ہیں، کلمہم بالبصر، کہتے ہیں تیری آنکھ کی جھپک سے پہلے میں ختم کر دوں گا، میں اس پر قادر ہوں، میرا ہے سب کچھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کہتا میری سب چیز ہے، زمین میری ہے، آسمان میرے ہیں، بادل میرے ہیں، چاند میرا ہے، سورج میرا۔ اور اسی چاند سورج کے بارے میں فرماتا ہے جب میرا حکم آئے گا تو جو میں الشمس والقمر، تو یہ شمس اور قمر جو ہے ان کو منزلیں بھول جائیں گی، راستے بھول جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو کیا کہاں بیٹھا ہے؟ فرمایا یہ کبر میری خصلت ہے اور میں نے تیرے لیے عاجزی رکھی ہے، اپنے میں عاجزی نہیں رکھی۔
تو عاجزی کا مظاہرہ کر دے، کبر کو چھوڑ دے، میرے پاک نام کو زندگی کا وظیفہ بنا لے، صبح اور شام میرے پاک نام کا رٹ لگاتا، میرے ساتھ دوستیاں نبھاتا، میں تیرے ساتھ دوستی شروع کر دوں۔ تو وہ وہی کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ ولایت کے اصول ہیں، تقربات ربانی کی ادائیں ہیں، اللہ کریم کے قرآن کی آیاتوں میں یہ پیغام ہے، اور ان کو اپنانے کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سامنے رکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے بعد وحی آنا شروع ہوئی تو اول زمانے میں جو وحی آئی ہیں ان میں سے ایک وحی یہی ہے، یا ایھا المزمل۔ زمل کا مطلب ہوتا ہے جو جب چادر، جیسے آج کل سردی ہے اور ہم چادر اوڑھ کر پھرتے ہیں، چادر اوڑھنے والے کو زمل اور چادر اوڑھنے والا مزمل۔ اللہ کو یہ ایسی اداب کوئی اتنی پسند آئی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کی بجائے اس اداب پیاری ادا سے مخاطب کیا، اے رات کے وقت چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، ما قم اللیل، واہ، جب رات ہو جایا کرے ساری دنیا خواب خرگوش میں چلی جایا کرے، ہیٹر جلا کر سو جایا کرے، ان کے خراٹے کمرے میں آیا کرے، تو اس وقت چپکے سے اٹھا کر اور میرے حضور آیا کر، تیری اور میری دوستی چل پڑے۔ جس کے پاس اس جہان میں اللہ کے پاک نام کے ساتھ دوستی کا ریکارڈ ہوگا، یہ ریکارڈ اس کو وہاں کام آئے گا، اس کے سانسوں کا مول پڑے گا، اس کے دل کی دھڑکنوں کی اہمیت وہاں سمجھ آئے گی جب اس کے حضور حاضری ہوگی۔ وہ تو کہہ رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ارے عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے میری ذات کے ساتھ اس طرح کی دوستی لگا کہ تیرا سانس اندر جائے میرا نام آئے، تیرا سانس باہر جائے میرے نام کی ضرب لگائے، تیرا دل دھڑکے تو میرے لیے دھڑکے، اور تیرا دل جو ہے جتنی دیر زندہ رہے میرا نام پکارتا رہے۔ اس کو تصوف اور ولایت اور سلوک اور معرفت اور ہدایت کہتے ہیں، باقی ڈرامہ بازی ہے ساری۔ یہ جو آج کل ہمیں افراتفری نظر آ رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے پریشان، بڑے بڑے نیک اور صلحاء کی زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، فساد مچا ہوا ہے۔ اس کی وجہ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ دوری ہے، مجھ سے بیگانگی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ناواقفیت ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی کر کے دکھانے والا نہیں، کوئی رات کو بٹھا کر یہ کروانے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے تباہی ہے۔ یہ ناستانوں اور خانقاہوں پر کبھی دن اور رات کے وقت وہاں سے اللہ کی گونج اٹھتی تھی، خوشبو مہکتی تھی، نور کے نظارے آتے تھے، وہاں تو آج ڈھول طبلے براسی بیٹھے ہوئے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ تو عقاب یہاں رہتے تھے، اب وہاں کوے ٹراں ٹراں کرتے پھرے، اس لیے زمین پر فساد ہی فساد۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ارے تم تو فسادی نہ بنو، وَلَا تُفْسِدُوا، مت فساد مچاؤ میری زمین پر، میرے ہو جاؤ، میرے دین کی عظمت اور تقدس کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، میرے پاک نام کے ساتھ اپنے سانسوں کو پرو دو، تیرے دل کی دھڑکنوں میں میرا نام آتا اور جاتا رہے، تو فرش پر چلتا رہے، تیرا نام عرش پر میں لوں گا۔ بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں، عجیب۔
حضرت بشر حافی رحمہم اللہ ایک بہت بڑا بزرگ ہوا ہے ولی اللہ. جب یہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اخباروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مزارات ہیں وہاں اہل اللہ کے، امریکی جہازوں نے سب پر بمباری کی ہے. اور اس وقت بھی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ایسا تھا جس پر کسی بم نے اثر نہیں کیا. اس کو تو گئے ہوئے یہاں سے 1000 سال ہونے کو. پتہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں میں بہت بڑا اللہ کا باغی تھا. فاسق و فاجر کہتے ہیں میں پوری اس وقت بغداد کی پوری ریاست میں مشہور تھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گلی سے گزر رہا تھا، یہ ان کی سیرت کا واقعہ پڑھ لینا کہیں، کہ میں گلی سے گزر رہا تھا، ساری دنیا وہاں جا رہی تھی، بڑی مخلوق تھی. اچانک میں نے دیکھا گلی کے اندر ایک کاغذ ہے زمین پر، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا. مخلوق گزر رہی ہے، وہ سارے کوئی پیروں سمیت، کوئی ادھر وہ پرزہ گر رہا ہے، کبھی ادھر مٹی میں بھرا ہوا. جب میں نے اس پر اللہ کا نام دیکھا تو میں نے اٹھا لیا، اس کو جھاڑا، میں نے صاف کیا. میری جیب میں 1 درہم تھا، وہ درہم میں نے نکالا. میں ایک عطر بیچنے والے کی دکان پر چلا گیا، میں نے اسے کہا 1 درہم کا چاہے 1 قطرہ ملتا ہو وہ مجھے قطرہ بہترین خوشبو کا دے دے. اس نے مجھے 1 درہم کا 1 قطرہ دیا. وہ میں نے اللہ کے اس پاک نام پر کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ڈال کر اس کو چوما، اس کو میں نے لپیٹا اور میں دیوار کے اونچی جگہ پر کہیں سوراخ میں رکھ کے چلا گیا. بس وہ فرماتے ہیں جب رات کو میں سویا ہوں، آدھی رات ہوئی ہے، میں نے دیکھا میرے کمرے کے اندر جیسے کوئی سورج چڑھ آیا ہو. گھبرا گیا، ڈر گیا، اور مجھے آواز آئی او بشر کھڑا ہو میرے حضور. میرے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میں کیا سن رہا ہوں. گھبرا، جب ڈر گیا میں اٹھا، میں نے وضو کیا، مصلی پر ہوا، کھڑا ہوا تو میرے اللہ نے فرمایا بشر آج دن کو تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، اس کو زمین میں مٹی سے اٹھا کر دیوار کے اوپر تم نے رکھا ہے. مجھے اپنا رب نہ کہنا جو میں تیرے نام کو اٹھا کر عرشوں تک بلند کروں گا. وہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ارے میرے ساتھ دوستی لگاؤ، اپنے ارد گرد دیکھو کون ہے جو تمہارے ساتھ اللہ کے پاک نام کی نسبت کی دوستیوں کی آواز دیتا پھر رہا. ایسے منادی ڈھونڈو، ایسی محفلوں میں جاؤ، تمہارے مسائل کا حل وہاں ہے جہاں درویشوں کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، یہاں اللہ والے ہوتے ہیں جو رات کو تنہائیوں میں تجھے بٹھا کر اللہ سے دوستیاں لگواتے ہیں. پوری امت میں سب کچھ ہے، مدارس ہے، مساجد بہت ہے، لوگ نیک بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر اندر خانے چونکہ اللہ کے ساتھ خفیہ دوستی نہیں ہے، اس وجہ سے مسائل میں. وہ کہتا ہے زمین میں جتنا فساد مچتا ہے اس فساد کی وجہ قرآن کی یہ آیت بڑی واضح بتا رہی ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کا تعلق قلبی نہیں ہے، اوپر اوپر سے سب کچھ ہو رہا ہے. دل کی گہرائیوں میں اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتا. وہ اپنے سانس اور اپنے دل کی دھڑکنیں کسی اور جگہ بیچتا ہے اور میرے سے محبت رکھنے کے دعوے کرتا ہے، میں نہیں مانتا. کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اپنی اصلاح کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، میرے ساتھ نسبت قائم کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، سبحان اللہ. پھر کہتا ہے وَادْعُوهُ، ارے مجھے پکارو، میرے حضور آؤ، مجھے آواز دو،
اور کسی ایسے درویش کے ساتھ آؤ جس کے حضور جو میرے حضور رات کی تنہائیوں میں آتا ہے، اس کی انگلی پکڑ لو، اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاؤ، میں تجھے اپنی دوستی دے دی۔ اس طرف تو کوئی آتا ہی نہیں۔ آج کل تو ذکر اللہ، ذکر قلبی پاسن، یہ جی شرک ہے جی، یہ جی بدعت ہے جی۔ ارے بے وقوف، اللہ کے پاک نام کو دل کی گہرائیوں میں لینے کا نام اگر بدعت ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ابلیس نے ڈیرے ڈال رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ دوستی میں مخلص ہو جاؤ تو میں محمد اور رسول اللہ کی نبوت کے فیضان کا رخ تمہاری طرف کر دوں گا۔ گنبد خضرا کی مکین ہستی، وہاں سے بیٹھ کر فیضان محمدی کے نور کی شعاع تیرے دل تک پہنچا دوں گا۔ وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دوستی لگا۔ پڑھوں قرآن کی آیت پھر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محمد رسول اللہ کو فرما رہا ہے اللہ کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی روئے زمین پر کوئی درویشان حق بیٹھے ہو، میرا نام کی محفل ہو، ذکر اللہ جاری ہو، خفیہ خفیہ دل پر میرے نام کی دھڑکنے کے اوپر میرا نام آ رہا ہو، ان کے سانسوں کے اندر میرے نام کی مہک آ رہی ہو، فضائیں اور ہوائیں معطر ہوں، جہاں کہیں یہ درویش آپ دیکھیں آپ بھی وہاں تشریف لے جایا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ایسے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ مقید کیجیے۔ وَاصْبِرْ اصبر یعنی وہاں اپنے آپ کو رکھیے۔ کون؟ الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کے ساتھ دلوں کی دھڑکنوں کو تال میں لگائے بیٹھے۔ اور پھر کہتا ہے یریدون وجہہ، یریدون ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جو آپ کا یہ دونوں کانوں کے درمیان اور ماتھے اور ٹھوڑی کے درمیان کی جائے اس کو چہرہ کہتے ہیں، وجہ۔ یریدون وجہہ، اللہ کہتا ہے ان کا مقصد ساری زندگی میں میری زیارت ہوتی ہے، میں ان کو اپنی زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہو کہ کہیں کوئی نہ کوئی درویش بیٹھا میرے پاک نام کے ذکر کی لو لگائے بیٹھا ہے تو آپ بھی وہاں تشریف لے جایا کریں۔ پتہ ہے صوفیاء اور اہل اللہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج بھی یہ آیت اسی طرح قابل عمل ہے، کوئی قرآن کا حکم، کوئی آیت افسانہ نہیں ہے، ناول نہیں ہے، الیاذ باللہ، یہ حق ہے۔ آج بھی روئے زمین کے جس خطے پر کوئی درویش اللہ کے پاک نام کے ذکر کی محفلیں سجائے بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ کا گنبد خضرا سے فیضان اس کی طرف آیا ہوتا ہے، آج بھی ہے، یہ آیت کا حکم ہے۔ ہمارے اندر تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوئے ہیں بھائی، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ نقل کفر نماشد، ہم تو وہاں زندہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تو سماع موتا کے قطعی منکر، حیات فی البرزخ سے انکاری، اللہ کے احکامات سے عاری، فیضان نبی سے فراری۔ ہمارا تو آج کل کے علمی یہ ہو گئے۔ بہرحال تو اللہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، میری زمین پر فساد مت مچاؤ، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا،
مجھے پکارا کرو عاجزی کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ تما کا مطلب امید بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا پاک نام لینے کے لیے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے حکم کے مطابق، اور کوئی درویش آیا تھا ہمارے پاس، اس کی بات کو مان کر۔ پتہ ہے حشر کے دن اللہ کے سامنے جب ہوں گے تو ذکر اللہ کی دولت کا آپ دیکھیں گے جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس وقت اللہ کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ ہمارے ہاں کوئی درویش آیا تھا، کسی نے آ کر تیرے نام کی عظمتوں اور تقدس کا جھنڈا لہرایا تھا، اور ہمیں یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر بتایا تھا۔ اس منادی کی بات ہم نے مان لی، تجھے اس منادی کے آنے اور ہماری اس بات کے سننے اور تیرے پاک نام کے ذکر کو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور آج تیرے حضور آ کر سرخ رو ہونے، یہ سارے کا سارا اس درویش کا حصہ تھا۔ تو قرآن بتا رہا، ارے ایسے درویشان حق کے پاس جایا کرو، تمہارے دکھڑے وہاں دور ہوں گے، تیرے دل کی دھڑکنوں کو سکون وہاں آئے گا، تیرے سانسوں کے اندر نور ربانی اور فیضان محمدی کی مہک آئے گی۔ تو اللہ کہتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی دوستیاں لگاتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو ایسے بندوں کے ساتھ میری رحمت بھی آ جاتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے، میری رحمت ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے فرشتے آسمانوں سے اتر اتر کر ایسی محفلیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ہر وقت عرش سے زمین پر پھرتی رہتی ہوتی ہے، جہاں کہیں اللہ کے پاک نام کا ذکر کرنے والے درویشان حق بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں، پھر اس زمین پر جتنے اور لشکر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اطلاع دے دیتے ادھر آ جاؤ یہاں بیٹھے لگی۔ آتے 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 فرشتے جو ہے ان کا لشکر زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر شکر ادا کرنے کے لیے عرض کرتے اللہ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا تھا ہم نے وہ محفل دیکھی، ہم اس میں گئے، ہم نے تیرے نور کا نظارہ کیا، ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں تیرے پاک نام کے نور کے ہم نے چشمے دیکھے، ان کے سانسوں سے تیرے پاک نام کے نور کی مہک آئی تھی، وہ ہم نے سنی، ہم نے سونگی، ہم نے وہاں بیٹھے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم سارے گواہ رہنا، میں ان ذکر کرنے والوں کو بخش دوں گا۔ ایک حدیث اور ہے اس کے ساتھ، دوسری روایت یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ اس محفل میں ایک آدمی تو ایسا آیا تھا جو ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو صرف کسی آدمی سے اس کو کام تھا جو وہاں بیٹھا تھا، اس کو ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کو ملنے کے انتظار میں بیٹھا رہا، جب وہ فارغ ہوئے تو چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس محفل میں جو بھی آئے گا میں بخش دوں گا، چاہے جس کام سے بھی آیا۔ لوگوں اس طرف آ جاؤ، اس کی حقیقت کو مان جاؤ، اللہ کے اس پیغام پر غور کرو، خود جا کر کسی عالم سے اس کا پوچھو جا کر کیا اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو اپنے پاک نام کے ذکر کے لیے چن لے تو پھر جم جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ اللہ کا قرآن ہے اور آپ کے لیے یہ انعام ہر وقت اس کے پاس موجود ہے، جو آئے گا وہ پائے گا۔ اللہ کریم ہمیں
ذکر اللہ کی محفلوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذکر اللہ کی برکت کا ادراک نصیب فرمائے، اس کی اہمیت اور عظمت کو ہمارے دلوں کو شاد اور آباد فرمائے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اپنا پاک نام کا نور اور محمد رسول اللہ کی نبوت کا سرور اور فیضان کا چشمہ جاری و ساری فرمائے، ہمارے گناہوں سے اللہ معاف فرمائے، ہم جو اپنے دلوں میں پریشانیاں اور آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، امان عطا فرمائے، ہمارے ملک میں اسلام، سنت خیر الانام اور خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام نافذ فرمائے، کافرانہ پلید طاغوتی نظام کے عذاب سے ہماری قوم کو، ساری امت کو اور ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جناب۔